حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان سے متعلق بہت اہم باتیں امت کو سکھائی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا آخری دن تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں آپ نے یہ ارشادات فرمائے: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت عظمتوں والا ہے، جو بہت زیادہ برکتوں والا ہے۔ یعنی اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں بھی عطا کی ہیں، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت بابرکت بھی بنایا ہے۔ لہٰذا جو چیز جتنی عظمت والی ہوتی ہے، جتنی برکت والی ہوتی ہے، اتنا اس کا احترام کیا جاتا ہے، اتنا اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی چھوٹا بچہ آتا ہے تو اس کا اکرام کسی اور طریقے سے کیا جاتا ہے، آپ کا بڑا بھائی آتا ہے تو اس کا اکرام کسی اور طریقے سے کیا جاتا ہے، آپ کے والد صاحب آ جاتے ہیں تو اس کا اکرام آپ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو، ہر چیز کو انسان اس کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل کرتا ہے کہ اس کا میرے سے تعلق کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو اب جس طریقے سے آدمی بیٹے سے بات کرتا ہے اس طریقے سے اپنے والد سے بات نہیں کرتا، جس طریقے سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے اس طریقے سے اپنی والدہ سے بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقام اور مرتبے میں فرق ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، اور رمضان کے دن بھی عام دنوں کی طرح نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ بھی ہم نے جو اس کو ڈیل کرنا ہے، یا اس کو جو ہم نے گزارنا ہے، تو اس کو بھی عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے شہر عظیم شہر مبارک، کہ یہ عظیم مہینہ ہے اور مبارک مہینہ ہے، لہٰذا تمہیں اس مہینے میں اس کی عظمت کا احساس دل میں بیدار رہنا چاہیے، اجاگر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی فضل اور احسان کا معاملہ فرمایا ہے، اور باقی ساری امتوں سے اس امت کو ایک منفرد حیثیت عطا کی ہے، وہ یہ ہے جس کی وجہ سے اس امت کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور قیامت کے دن بھی اس امت کی ایک امتیازی شان ہوگی۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اس امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اوسط عمر میری امت کی 60 سال ہے، 60 سے 70 کے درمیان یہ اوسط عمر ہے اس امت کی۔ پچھلے جو لوگ تھے، پچھلی جو امتیں تھیں، ان کی تو 1000 سال، 2000 سال عمریں ہوا کرتی تھی، اور انہوں نے اتنا عمل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے 950 سال انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ ظاہر عمر تو 950 سال سے زیادہ ہوگی جب 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اس امت کی عمر کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی پر اتنا ثواب بڑھا دیا ہے، ہر نیکی پر اتنا اجر بڑھا دیا ہے کہ یہ بہت تھوڑا عمل کر کے بہت تھوڑے عرصے میں اس مقام سے بھی بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں جس مقام پہ وہ امتیں ساری زندگی عمل کر کے بھی نہیں پہنچتے تھے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا میں اس کو 10 عطا کروں گا۔ اب یہ 10 جو اللہ عطا کر رہے ہیں، یہ اللہ کا اس امت کے ساتھ احسان ہے، ورنہ اصول اور ضابطہ تو یہی ہے کہ کوئی ایک نیکی کرے تو اس کو 1 نیکی کا ثواب ملے، کوئی 10 نیکیاں کرے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے۔ اصول اور ضابطہ تو یہی ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا احسان کا معاملہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ نہیں کیا کہ گناہ بھی 10 لکھے جائیں گے۔ گناہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، ورنہ اگر تقابل کیا جاتا اور معاملے کو برابر رکھا جاتا تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ بھئی اس امت کی فضیلت زیادہ ہے، لہٰذا اگر نیکی کرو گے ثواب بھی زیادہ ملے گا، گناہ کرو گے تو گناہ بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی احسان کا معاملہ فرمایا کہ نیکی کرو گے تو 10 لکھ کر دوں گا، گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ لکھوں گا۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر یہ ایک رات ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، قرآن کریم سورۃ القدر کے اندر اس کو بتلایا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب ایک رات انسان عبادت کر کے 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اگر 1000 مہینے تقریباً کوئی 83 سال بنتے ہیں، اور یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ نے اس کو بیان نہیں فرمایا کہ 1000 مہینہ رات کی عبادت میں ملتا ہے۔ اب اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ یہ لیلۃ القدر زندگی میں 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ، 40 مرتبہ، 50 مرتبہ نصیب کر دیتے ہیں، اگر کسی کو 50 مرتبہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جاتا ہے زندگی میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب کہ اگر کوئی شخص مزدوری کرتا ہے، کوئی شخص مزدوری کرتا ہے صبح سے لے کر دوپہر تک، اور جو مالک ہے، جو سیٹ ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک مزدوری کرو گے تو 1 درہم دوں گا، تمہیں اتنے پیسے دوں گا اگر صبح سے ظہر تک مزدوری کرو گے۔ وہ لوگ مزدوری کرتے ہیں اور مزدوری کرنے کے بعد ان کو ان کا 1 درہم دے دیا جاتا ہے۔ دوسرا شخص ہے جس کو مالک نے کہا، سیٹھ نے کہا کہ ظہر سے لے کر عصر تک تم نے مزدوری کرنی ہے اور اس کی دیہاڑی، اس کی مزدوری 1 درہم ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے مزدوری کی، اس کو بھی مالک نے 1 درہم دے دیا۔ تیسرے شخص کو کہا گیا کہ تم نے عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرنی ہے، عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرنی ہے اور تمہاری مزدوری 2 درہم ہے۔ اب فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک کتنا لمبا ٹائم ہے، اور عصر سے مغرب بالکل مختصر وقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو 2 لوگ تھے یہ یہود و نصارہ تھے، تم سے پہلے کی امتیں تھیں، انہوں نے صبح سے ظہر تک اور ظہر سے عصر تک عبادت کی، مزدوری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا بدلہ عطا کر دیا، اور تم لوگ وہ لوگ ہو جنہوں نے عصر سے مغرب تک مزدوری کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے 1 درہم نہیں بلکہ 2 درہم عطا کیے ہیں، کہ وقت بھی کم ہے اور اس کی اجرت بھی زیادہ ہے۔ تو یہ اس امت کی فضیلت ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرض اللہ صیامہ وجعل قیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کی راتوں میں عبادت کو نفل قرار دیا ہے۔ اب رمضان کے روزے فرض ہیں، اسی طرح تراویح ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد قیام اللیل، انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور عبادات کرتا ہے، یہ ساری نفلی عبادات ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص نفل کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی عام دنوں میں اگر وہ کوئی فرض ادا کرتا، اس فرض کی ادائیگی پر اس کو جتنا ثواب ملتا، رمضان میں کوئی نفل کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔